اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی میزبان شفا زہرا ایک بار پھر سے حاضر خدمت ہوں اپنے اس پروگرام کے ساتھ کہ جس کا عنوان ہے کربلا اور عصر حاضر۔ اس پروگرام کے ہر ایپیسوڈ میں ہم جتنے بھی میسیجز اور درس جو ہم کربلا سے ریلیٹڈ بیان کر رہے ہیں، اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہر اس میسیج کو جو ہمیں کربلا سے مل رہا ہے اس سے اپنی زندگیوں کو کمپیئر کر سکیں، اور صرف کمپیئر نہ کریں بلکہ اس کے بعد جو بھی ہمیں کمیاں نظر آئیں کہ ہاں ہم کربلا والوں کے بارے میں تو یہ سنتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، یہ ذکر کرتے ہیں، لیکن ہماری اپنی زندگی میں وہ چیزیں ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہیں، تو اس چیز کو ہم اپنی زندگی میں لا سکیں اور اس کو عملی جامہ پہنا سکیں۔ اسی لیے خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمارا یہ پروگرام صرف پروگرام تک نہ رہ جائے، صرف پروگرام کی حد تک نہ رہ جائے کہ میں نے بول دیا آپ نے سن لیا، بلکہ میں اور آپ ہم سب مل کر امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو زندہ رکھ سکیں اور زیادہ سے زیادہ اس میں اپنا پرسنلی کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ ناظرین محترم، آج کے اس ایپیسوڈ کا میں آغاز کرنا چاہوں گی بعد شہادت امام حسین جو بھی کربلا والوں کے اوپر ظلم ہوئے اس کے حوالے سے، یعنی امام حسین کی جو فیملی تھی، اسپیشلی جو خواتین تھیں، ان کے جو بچے تھے، ان کے ساتھ جو بھی ظلم و ستم ہوئے اس حوالے سے اس ایپیسوڈ میں گفتگو کروں گی۔ ناظرین محترم، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ اور اسپیشلی کربلا کے بعد پیش آنے والا واقعہ کہ کس طرح سے خواتین کو بے حجاب اسیر کر کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہیں، امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، ننھے ننھے بچوں کے گلے میں رسیاں بندھی ہیں۔ یہ واقعہ، یہ سارے منظر اپنے آپ میں اتنے زیادہ دل دہلا دینے والے ہیں کہ ہماری روح کانپ جاتی ہے یہ سوچ کر کہ کس طرح کے لوگ تھے جو اس قسم کا ظلم کر رہے تھے، اور کس طرح کے لوگ وہ تھے کہ جو ان تمام مصیبتوں کو فقط خدا کے لیے برداشت کر رہے تھے۔ واقعاً یہ وہی لوگ تھے کہ جو ایسا ظلم کر رہے تھے، یہ وہی لوگ تھے جن کے لیے اللہ نے قرآن میں یہ پہلے ہی فرما دیا تھا کہ یہ انسان نہیں، یہ حیوان ہے، بلکہ حیوان بھی نہیں ہے، یہ حیوان سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ آپ تصور کریں کہ کسی بڑے کو مار دینا یہ بھی اپنے آپ میں ایک گناہ کبیرہ ہے، لیکن اسی کے برعکس اگر ہمارے سامنے کوئی چھوٹا سا بچہ آتا ہے تو قتل تو بہت دور کی بات ہے، اس کو تیر مارنا تو بہت دور کی بات ہے، ہماری ہمت نہیں ہوگی کہ ننھے سے بچے کے رخسار پر ہم تماچے بھی لگا سکیں۔ مگر یہ چیز ہوئی، کس نے کی یہ چیزیں؟ انسانوں نے کی، وہی انہی انسانوں نے جن کے بارے میں فرشتوں نے بہت پہلے ہی خدا سے کہہ دیا تھا کہ پروردگار تو ان کو خلق کرے گا زمین میں کہ جو اس زمین پر فساد برپا کریں گے، خون ریزی کریں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ فرشتوں نے پہلے ہی اس بات کا ذکر کیا خدا سے، کیونکہ فرشتے آگاہ تھے انسان کی فطرت سے کہ اگر انسان اپنی انسانیت کی حد سے ہٹ کر حیوانیت پر گامزن ہو جاتا ہے تو پھر ہر طرح کا ظلم وہ اپنی زندگی میں انجام دے سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت علی اصغر کی شہادت تو اپنی جگہ، لیکن بعد شہادت امام حسین جناب سکینہ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، اور کس لیے ایسا سلوک کیا گیا، یہ کہہ کر سلوک کیا گیا کہ وہ حسین کی وہ بیٹی ہے جسے حسین بہت چاہتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، اس لیے اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ظلم کرو۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب قافلے کو لے جایا جا رہا تھا تو ایک اونٹ پر تو 3-4 لوگوں کو ساتھ میں بٹھایا جاتا، مگر حسین کی وہ واحد بچی تھی جس کو اونٹ کی پشت پر تنو تنہا بغیر کجاوے کے رسیوں سے جکڑ کر رکھ دیا گیا تھا۔ اور پھر جب وہ وقت آیا ہے کہ جب جناب سکینہ کو قید میں مقید کیا گیا اور آپ دن رات اپنے بابا کو یاد کر کے روتی، تو نتیجہ کیا ہوا اس کا کہ دشمنوں نے امام حسین علیہ السلام کے سر کو بھیجا قید خانے میں۔ آپ دیکھیں ناظرین محترم، ہمارے اور آپ کے گھر کے بچے ہوتے ہیں، خدا نخواستہ کہیں انتقال ہو جائے، ہم کبھی بچوں کو لے کر نہیں جاتے کیونکہ ہم جانتے ہیں بچے ہیں، چھوٹے ہیں، دہل جائیں گے، ڈر جائیں گے۔ مگر کیسے انسان تھے وہ کہ جنہوں نے ایک ننھی سی بچی کے سامنے اس کے باپ کے سر کو بھیج دیا،
اور پھر جب جناب سکینہ کی شہادت ہوئی ہے قید خانے میں تو جناب سکینہ کے پاس کفن بھی نہیں تھا۔ امام سجاد نے جناب سکینہ کو اسی کرتے میں ہی دفن کیا ہے، اور تاریخ یہ بھی بتاتی ہے جناب سکینہ کے سامنے پانی کو دکھا دکھا کر پھینکا جاتا تھا اور جناب سکینہ کو تڑپایا جاتا تھا۔ ناظرین محترم، یہ وہی سارے مصائب ہیں جو ہم مجلسوں میں بیٹھ کر سنتے ہیں اور اس پر بے حد گریا کرتے ہیں۔ کیوں گریا کرتے ہیں؟ کیونکہ حسین کی یتیم بیٹی کے ساتھ اتنے ظلم و ستم ہوئے۔ ناظرین محترم، جب ہم کسی بھی مجلس میں امام حسین علیہ السلام کی یتیم بیٹی کے اوپر اتنا گریہ کرتے ہیں، اس کی مظلومیت کا، اس کے ہر ایک درد کا اتنا احساس کرتے ہیں، تو اب مجھے انصاف سے بتائیے، کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم آج کے زمانے میں، آج کے ٹائم پر اپنے اطراف میں نگاہ دوڑائیں کہ ہمارے اطراف میں یا ہمارے گھر خاندان میں کوئی ایسا یتیم نہیں ہے؟ ہم کربلا میں تو نہیں تھے، ہم جناب سکینہ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، ہم اپنے امام کی اس یتیمہ کے ساتھ ظلم نہیں روک سکتے تھے کیونکہ ہم کربلا میں نہیں تھے۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے ایپیسوڈ میں کہا تھا، کلو یومن عاشورہ، ہر دن عاشورہ ہے، کلو ارضن کربلا، ہر زمین کربلا ہے۔ تو ہم آج کے زمانے میں اسی کربلا کے ہدف کو اور اس منظر کو لے کر اپنے ذہن میں عملی جامہ پہنا سکتے ہیں۔ کس طرح سے؟ کہ اگر ہم مجلسوں میں امام حسین اور ان کی بیٹی کے غم میں روتے ہیں کہ ایک مظلوم یتیمہ کے اوپر اتنے ظلم و ستم کیے گئے، اس کو پانی کے لیے تڑپایا گیا، اس کو کھانا نہیں دیا گیا، اس کے باپ نہ ہونے کی وجہ سے اس کو اتنی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، تو بالکل یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے سامنے اور ہمارے نون میں اگر کوئی ایسا یتیم ہے جو پریشان حال ہے، جو غریب ہے، جس کی زندگی بڑی مشکلات میں گزر رہی ہے، تو ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اس کی مدد کریں۔ کیوں واجب ہے؟ کیونکہ ہم امام حسین کی یتیمہ پر رونے والے ہیں، ہم حسینی ہیں۔ یتیموں کے احکام بتائے گئے ہیں، آپ اسلام کا مطالعہ کریں، اتنے دقیق احکام بتائے گئے ہیں، اتنے سخت قوانین کہیں کہیں پر بتائے گئے ہیں کہ انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یتیموں کے اتنے احکام بتائے ہیں، اس طرح سے بتائے گئے ہیں جیسے ہمیں ہماری اپنی اولاد کے احکام بتائے جا رہے ہیں۔ حدیث قدسی میں ملتا ہے کہ جس وقت کوئی یتیم زمین پر روتا ہے اس وجہ سے کہ اس پر کسی قسم کا ظلم کیا گیا ہے تو عرش الہی کانپ جاتا ہے۔ اگر کوئی یتیم کسی کے لیے بد دعا کرتا ہے، مگر یہ کہ جس شخص کے لیے وہ بد دعا کرے اس نے واقعاً اس کے ساتھ کچھ غلط کیا ہو، تو اس کی بد دعا کو اللہ سنتا ہے، اور جس نے اس کے ساتھ غلط کیا ہے اس کو اس کا حساب بھی دینا پڑتا ہے۔ قرآن میں آپ دیکھیں متعدد جگہوں پر اللہ نے بارہا یتیم کے سلسلے میں فرمایا ہے کہ یتیم سرمایہ ہے، اسے ضائع نہ ہونے دو۔ اللہ نے کہا کہ قرآن میں جو بھی یتیم کا مال کھاتے ہیں، بہت سے کیونکہ دنیا میں ایسے بھی یتیم بچے ہیں کہ ان کے والدین نہیں ہیں، لیکن وہ ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ ان کے والدین کی بہت زیادہ پراپرٹی ہے، بہت ساری لیگیسی وہ چھوڑ کر گئے ہیں، تو بعض کچھ ایسے گریڈی پرسن ہوتے ہیں جو آ کر اس پر قبضہ کرتے ہیں اور ان یتیموں کو ان کا حق نہیں دیتے ہیں۔ تو اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ بھی یتیموں کا حق کھاتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ گویا وہ اپنے شکم میں آگ بھر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں امام علی علیہ السلام کی زندگی میں امام علی علیہ السلام یتیموں کے لیے کتنا مہربان تھے، ایک باپ کی طرح امام علی علیہ السلام یتیموں سے پیش آتے تھے۔ امام علی علیہ السلام نے یہاں تک کوفے کے بچوں سے فرما دیا تھا کہ اگر تمہیں کوئی یتیم کہے تو اسے کہنا کہ میرے باپ کا نام علی ہے۔ لہٰذا اسلام ہمیں یتیموں کے حوالے سے بہت زیادہ تاکید کرتا ہے، اور پیغمبر اسلام سے ایک حدیث منقول ہوئی ہے کہ جس گھر میں کچھ یتیم بچے رہتے ہوں اور وہاں پر ان کی سرپرستی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ گھر ہر قسم کے بلاؤں سے محفوظ ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں ان کو اللہ جنت میں ڈائریکٹ جگہ دے دے گا۔
اب سوچیں یتیم کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ تو اس لیے کیونکہ ہم امام حسین کی یتیمہ پر گریہ کرتے ہیں، امام حسین کی بیٹی کی یتیمی کا تصور کر کے ہم اتنا زیادہ اشک ریزی کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، تو پھر ہماری ذمہ داری ہر حال میں ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں میں، اپنے علاقے میں، اپنے گھر خاندان میں بھی اس بات کا دھیان رکھیں کہ اگر کوئی ایسا یتیم ہے جو پریشان حال ہے اور ہم کیپیبل ہیں کہ ہاں ہم اس کی تھوڑی بہت مدد کر سکتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم امام حسین کے نام پر، جناب سکینہ کے نام پر اور خدا کے لیے، خدا کی راہ میں اس یتیم کی مدد کریں۔ ناظرین محترم، آج کے اپنے اس ایپیسوڈ کو میں یہیں پر تمام کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آج کے اس ایپیسوڈ سے آپ سب نے بہت استفادہ کیا ہوگا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے ایک نئے ایپیسوڈ میں، تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔